أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. بے شک ہم نے پیش کیا امانت کو آسمان و زمین پر اور پہاڑوں کے سامنے بھی. فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، پس انہوں نے انکار کر دیا اس ذمہ داری کو اٹھانے سے. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور وہ اس سے ڈر گئے اور اٹھا لیا اس کو انسان نے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، بے شک انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے. لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، انجام یہ ہوا کہ اللہ تعالی منافقین کو اور منافقات کو، منافق مردوں کو اور عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں کو مشرکہ عورتوں کو سزا دے گا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اللہ تعالی رجوع فرمائے گا، معاف کر دے گا ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالی بخشنے والا، بڑا مہربان. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 کی تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں کے لیے وعید کا ذکر فرمایا ہے، اور فرمایا کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تہمت لگا کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تہمت سے بری ثابت کر دیا، اور وہ بڑے معزز انسان تھے. اللہ سے ڈرتے رہنا اور سیدھی بات کہنا. فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر ہی کامیابی ہے. آج کی آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی اس کامیابی اور ناکامی والے انسانوں کا ذکر فرما رہے ہیں، اور فرمایا کہ ہم نے امانت کو آسمان و زمین کے اوپر پیش کیا.
اس آیت کے بارے میں مفسرین کرام نے مختلف توجیحات اور تفاسیر فرمائی ہیں کہ اس امانت سے کیا مراد ہے۔ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے امانت کو آسمان و زمین پر پیش کیا اور پہاڑوں پر بھی پیش کیا، لیکن انہوں نے اس امانت اور ذمہ داری کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا۔ تو بڑی توجیحات ہوئی ہیں کہ امانت سے کیا مراد ہے، لیکن ان میں سے ایک آسان اور بہترین تفسیر جو ہے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دو قسم کے احکام جاری فرمائے ہیں۔ ایک حکم ان میں سے ہے جس کو تعبیر کیا کن کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں اور فیکون وہ ہو جاتا ہے، یہ بھی حکم ہے ایک۔ اور یہ جتنی چیزیں ہیں آسمان و زمین اور اسی طرح پہاڑ، یہ کن کے پابند ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ حکم فرما دیتے ہیں وہ پھر لازمی وہ حکم پورا بھی کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی نافرمانی بھی نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں تکوینی حکم۔ اور ایک حکم وہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا ہے، یعنی جسے وہ حکم کرنا ہے اس کو اختیار ہے، کرے تب بھی اس کی مرضی، نہ کرے تب بھی اس کی مرضی۔ کون والے حکم میں تو یہ تھا کہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے، لیکن ایک حکم ہے جس کے اندر اختیار دیا ہے اللہ نے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حکم ارشاد فرما کے یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس حکم کی تعمیل کرو گے تو ثواب ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو اس پر عذاب ہوگا۔ اس حکم کو کہتے ہیں شرعی حکم۔ اس حکم کو کیا کہتے ہیں؟ تو یہ دو طرح کے احکامات اللہ نے جاری کیے ہیں کائنات کے اندر۔ پہلا تکوینی اور دوسرا شرعی حکم۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اس امانت سے مراد اللہ تعالیٰ کے شرعی احکام و فرائض ہیں۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ شرعی احکام، احکام الہیہ، فرائض، واجبات، محرمات۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احکامات ہم نے آسمان و زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اس سے مراد شرعی احکام ہے، شرعی احکام پیش کیے۔ جن و انس کو چھوڑ کر، جن اور انسان یہ جو دو مخلوقیں ہیں، ان کو چھوڑ کر باقی پوری کائنات اللہ تعالیٰ کے تکوینی احکام کی پابند ہے۔ زمین و آسمان ہیں، چرند پرند ہیں، اسی طرح پہاڑ ہیں، یہ جتنی مخلوقات باقی آپ کو نظر آتی ہیں وہ اللہ کے کس حکم کی پابند ہیں؟ تکوینی۔ اللہ کہتے ہیں کون، وہ ہو جاتی ہے۔ پہاڑوں کو اللہ حکم دیتے ہیں کون، وہ ہلنے لگ جاتے ہیں۔ زمین کو اللہ حکم دیتے ہیں کون، ہلنا شروع کر دے، وہ ہو جاتی ہے۔ اس میں وہ نافرمانی نہیں کر سکتی، وہ پابند ہے اللہ کے حکم کی۔ آسمانوں کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں بادلوں کو کہ برسنا شروع ہو جاؤ، وہ برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس کے حکم کے پابند ہیں؟ لیکن جن اور انسان ہے نا، جن اور انسان یہ جو دو مخلوقیں ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے حکم کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی جس کے اندر اختیار مل گیا ہے، کریں تب بھی مرضی، نہ کریں
لیکن ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کرو گے تو اس پر ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو اس پر عذاب ملے گا۔ اختیار اللہ نے دے دیا۔ تو اس سے مراد یہ دوسرا حکم ہے، الامانۃ علی السماوات۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو احکامات تھے ہم نے پہاڑوں پر بھی پیش کیے، ہم نے زمین و آسمان پر بھی پیش کیے، لیکن فابین ان یحملنھا واشفقن منھا، انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے، لیکن وحملھا الانسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، انہ کان ظلوما جہولا، فرمایا یہ بڑا ظالم ہے اور بڑا جاہل ہے، بڑا غافل ہے۔ ظالم ہے عمل نہ کرنے کے لحاظ سے، اور جاہل ہے علم کے لحاظ سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں ذکر فرمایا۔ چنانچہ صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین، وہ تمام جو جتنی بھی جنہوں نے تفسیریں کی ہیں اس آیت کی، ان تمام تفاسیر کا یہی خلاصہ نکلتا ہے کہ اللہ کے اس کائنات کے اندر دو حکم جاری ہیں۔ جو دوسرا حکم ہے اس سے مراد ہے امانت۔ اللہ نے پہلے پہاڑوں پہ پیش کیا، پہاڑوں نے انکار کر دیا، انسان نے اٹھا لیا۔ اب پہاڑ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، زمین و آسمان نمازوں کے پابند، لیکن انسان نماز کا پابند ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات جاری ہوئے ہیں۔ فرمایا نماز پڑھنی ہے، پڑھو گے تو اس پر ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھو گے تو اس پر عذاب ہوگا۔ اختیار دے دیا نا، تیری مرضی ہے کر یا نہ کر، میں نے ساتھ اس کا نتیجہ بتا دیا ہے کہ پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو عذاب ہے۔ اب کتنے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے ہیں؟ اختیار ملا ہوا ہے نا۔ اگر یہ حکم بھی تکوینی ہو جاتا تو یہ حکم مکمل کرنا لازم ہو جاتا، اس میں پھر کسی نے نافرمانی نہیں کرنی تھی، فوراً اللہ نے پکڑ لینا تھا۔ جس طرح پہاڑ، سورج ہیں، چاند ہیں، تو یہ اللہ کے تکوینی حکم کے پابند ہیں۔ کبھی جو ہے وہ سورج ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کہا کون ہو جا اور وہ نہ نکلا ہو، وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اور ایک روز وہ بھی آئے گا، اب تک وہ اللہ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ سورج نے مشرق سے طلوع ہونا ہے، لیکن ایک دن اللہ کا حکم آ جائے گا کہ تو نے مشرق سے طلوع نہیں ہونا، مغرب سے طلوع ہونا ہے، تو اس نے نافرمانی نہیں کرنی، اس نے مغرب سے طلوع ہو جانا ہے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا۔ اس لیے یہ اللہ کے تکوینی حکم کے پابند ہیں، اور انسان اور جنات جو ہیں اس کو دوسرے حکم کے اندر رکھ دیا، اور اس امانت کو اللہ نے انسانوں کے سپرد کر دیا، انسانوں نے خود اس کو اٹھا لیا۔ فرمایا انجام یہ ہوا لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور منافقات عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور فرمایا شرک کرنے والے مردوں کو اور شرک کرنے والی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزا دے گا۔ یہ انجام نکلا۔ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، یعنی جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان احکامات اور فرائض کو پورا کیا، جس امانت کو انسان نے اپنے ذمے لیا تھا، اس امانت کو اس کا حق ادا کیا، اور میں ان کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور جن لوگوں نے اس امانت کو اٹھانے کے بعد اس ذمہ داری کو نبھایا نہیں ہیں، منافقین اور اسی طرح مشرکین، ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، فرمایا اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے۔ منافقین کی اور مشرکین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کا ذکر فرمایا، بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ نے فرمایا، گزشتہ درس کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ اصل کامیابی ہے جنت کا حصول اور جہنم سے نجات، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور فرمایا مشرکین ناکام ہوگا، کیونکہ اس نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا نہیں، اس نے اپنی جو امانت ذمہ لی تھی اس امانت کو اس نے پورا نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سزا مقرر فرما دی۔ اور سزا بھی دیکھیے کون سی مقرر کی ہے، یعنی وہ ناکام ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ کے اندر اس کی سزا کا ذکر فرما رہے ہیں جی۔
ہاں جی پارہ نمبر 6 نکالیں جی. صفحہ نمبر 146. صفحہ نمبر 146. صفحہ 146 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72. یہ دیکھیے ان لوگوں کا ذکر ہے جو ناکام ہو گئے، جنہوں نے امانت اپنے ذمے لے کر اس کو ادا نہیں کیا. فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ، البتہ تحقیق، لقد یہ لام تاکید ہوتا ہے، قد تحقیق ہوتا ہے. جب یہ دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس کا معنی قسم والا بن جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے اگلی بات کہہ رہے ہیں. کفر الذین، کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ وہ مسیح بیٹا مریم کا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے خدا کہا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو. کس کی عبادت کرو؟ جو میرا بھی رب ہے، وَرَبَّكُمْ تمہارا بھی رب ہے. إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ. اب یہ دیکھیں ناکام لوگوں کی سزا. فرمایا جنہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، پس تحقیق اللہ نے حرام کر دیا ان پر جنت کو. کس کو حرام کر دیا؟ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور ٹھکانہ بنا دیا ان کا دوزخ کو، دوزخ ان کا ٹھکانہ بنا دیا. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. لَقَدْ كَفَرَ، پھر دوبارہ اللہ نے قسم اٹھا کر، لَقَدْ قسم ہے کفر کیا ان لوگوں نے، قالوا جنہوں نے کہا، ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک اللہ تین ہیں، تیسرا تین میں سے ایک ہے. عیسائیوں کا ذکر ہو رہا ہے نا. عیسائی کیا کہتے ہیں کہ تین مل کر خدا بنتا ہے. جنہوں نے تین کہا، تین مل کر خدا بنتا ہے، ان کو اللہ نے کیا کہہ دیا؟ کافر ہیں، مشرک ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ نہیں پانچ مل کر خدا بنتا ہے وہ مسلمان ہیں. جو پانچ تن پانچ کو ملا کر خدا بناتے ہیں وہ مسلمان ہیں. تین کو اللہ نے کہا کہ بھئی تین ملا کر جنہوں نے خدا بنایا وہ مسلمان نہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فتویٰ لگایا کفر الذین. اور جو کہتے ہیں نہیں پانچ مل کر خدا ہیں تو وہ کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں نہیں، نہ پانچ نہ تین. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا الہ ایک ہی الہ ہے، الہ ایک ہی ہے، پانچ بھی نہیں تین بھی نہیں، الہ ایک ہی ہے. تو یہ اللہ نے ان لوگوں کا ذکر کر دیا جو ناکام ہو گئے ہیں، جنہوں نے امانت کو اپنے سپرد کروا کے اس کو پورا نہیں کیا ہے، امانت میں خیانت کی. اور فرمایا وہ بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنَاتِ مُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو کامیاب ہو گئے ایمان والے، جنہوں نے امانت اپنے ذمے لی اور پھر اس امانت میں حق ادا کیا، فرائض احکامات الہیہ اپنے ذمے لے کر ان کو پورا کیا. فرمایا وہ کامیاب ہو گئے. اور ان کی کامیابی یہ ہے کہ جو اللہ نے ناکام لوگوں کے اوپر حرام کی تھی وہ اللہ نے کامیاب لوگوں کے اوپر جو ہے وہ جائز قرار کی اور ہلاک کر دی ہیں. جنت حرام کر دی تھی نا ناکام لوگوں پر، مشرکین پر، یہی جنت اللہ نے
ایمان والوں پر اور کامیاب لوگوں پر حلال کر دی، اور فرمایا خوشخبریاں دیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر عمل کیے نیک ہیں، اور پھر عمل کیے۔ تو اس لیے اللہ نے ایمان جہاں پر ذکر کیا وہاں ساتھ اللہ نے نیک عملوں کا بھی ذکر کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے جنت صرف ایمان سے نہیں ملتی، نمازیں بھی پڑھنی پڑتی ہیں، اعمال بھی کرنے پڑتے ہیں، پھر جنت ملتی ہے۔ جنت ملے گی ایمان سے، اور ایمان بنے گا قرآن سے۔ جب بندہ قرآن کے قریب ہی نہیں آئے گا تو ایمان کہاں ہے، تو پھر جنت کہاں ہے؟ تو اس لیے جنت کے حصول کے لیے جو بنیاد ہے وہ قرآن ہے۔ جنت ایمان سے ملتی ہے اور ایمان قرآن سے بنتا ہے۔ جب بندہ قرآن ہی نہ پڑھے، نہ سمجھے، نہ سنے، تو پھر جنت کہاں سے ملے گی؟ اس لیے پھر جنت کی امیدیں چھوڑ دے۔ جب تک قرآن کے قریب نہیں آئیں گے پھر کوئی جنت شنت نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جنت ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور عمل بھی نیک کریں، اعمال کیے نیک، فرمایا انہیں خوشخبری دیجئے جنات تجری، اس جنت کی کہ چلتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں، چلتی ہوں گی جس کے نیچے نہریں۔ فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، پھر یہ کامیاب لوگ وہاں پر ہر قسم کے پھل دیے جائیں گے، رزق دیے جائیں گے، مختلف قسم کے پھل جو آج تک فرمایا کسی نے چکھے نہیں، وہ جنت میں ہی ملیں گے۔ فرمایا اوتوا بہ متشابہا، دنیا والے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے شکل و شباہت میں، لیکن ذائقہ ان کا یہ نہیں ہوگا، ذائقہ جنت والا ہوگا۔ اس لیے اللہ فرمایا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ خاص توجہ اور رحمت فرمائیں گے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ فرمایا ان کا ایمان بھی مضبوط ہے، اعمال کے اندر بھی بڑی کوشش بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، پھر بھی کوئی کمی کوتاہی رہ جائے اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ بخشنے والا ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ نمازیں پڑھے نہیں، قرآن کبھی کھولے نہیں، نیک عمل کبھی کرے نہیں، اور کہتا کیا ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ منتقم بھی ہے، انتقام بھی اللہ لیتا ہے۔ 18ویں پارے پہ اللہ کیا فرماتے ہیں سورہ مومنون کے اندر؟ فرمایا یہی لوگ جو آج کہتے ہیں نا اللہ بخش دیسی، یہی لوگ وہاں پر بھی جو ہے وہ اللہ کے سامنے یہ کہیں گے، اور کہیں گے یا اللہ ساڑی بد نصیبی اسی نیک عمل کیتے کوئی نہیں، بس ساڑی بد نصیبی بد قسمتی۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان سے کلام بھی اللہ نہیں کریں گے، اور یہ پھر چیخیں گے۔ فرمایا 1000 سال چیختے رہیں گے، چیختے رہیں گے، چیختے رہیں گے، پکارتے رہیں گے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں گے۔ اس وقت کہیں گے ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ فرمایا اس وقت اللہ کی صفات کا ذکر کریں گے، یا اللہ تو غفور الرحیم بھی ہے، تو بخشنے والا ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لیکن فرمایا 1000 سال چیخنے کے بعد، پکارنے کے بعد، رونے دھونے کے بعد جواب پتہ کیا آئے گا؟ ارحم الراحمین غفور الرحیم ذات پتہ کیا جواب دے گی؟ قال اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، دفع ہو جاؤ ولا تکلمون، مجھ سے کلام نہ کرو۔ اور آج بندہ کہتا ہے نماز پڑھنی کوئی نہیں، اللہ غفور الرحیم بخش دے گا۔ ایسے اللہ نہیں بخشے گا، اللہ منتقم بھی ہے، انتقام اللہ لیتا ہے۔ جو نافرمانیاں کرتا ہے اللہ اس سے کیا لیتا ہے؟ انتقام لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم صفت کو مد نظر رکھتے ہوئے بندہ اعمال سے دور نہ ہو، ایمان بھی ہو، عمل بھی ہو، پھر جنت ملے گی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔